کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، وہ سب سے بلند ذات ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے خاندان کو، ازدواجی زندگی کو قائم و دائم کرنے کی وصیت کی، محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کی بنیاد پر۔ میں درود و سلام بھیجتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے تمام آل و اولاد اور تمام اصحاب کرام اور تمام متبعین پر۔ اے مومنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا فرمایا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی ایک نفس سے جوڑی پیدا کیا، اور اسی مرد اور اسی ایک نفس کے بعد ایک جوڑی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورت اس دنیا کے اندر پھیلا دیے۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کا نام لے کر کے تم رشتہ داریوں کا سوال کرتے ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام امور پر نگراں ہے۔ یعنی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو شادی بیاہ کی نکاح کا عقد ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، اور اللہ کو اپنا واسطہ بنا کر کے لوگ یہ وعدہ اور وعید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایک دوسرے گھر کی بیٹی کو اپنے ازدواجی زندگی میں لے کر ان کے ہر خیر کا اور ہر سکون کا خیال رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کو یاد دلاتا ہے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نگراں نہیں ہے، ہر پل تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ آج کا موضوع گھر بسانے کے سلسلے میں، کہ جس گھر کے بسانے کے سلسلے میں قرآن و سنت کے اندر جو توجیحات آئی ہیں، آپ دیکھیں کوئی گھر جس کے بارے میں انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ راحت والا ہو، انسانیت والا ہو، سکون والا ہو، مودت اور محبت والا ہو، ایسے صفات والا ہو، جو گھر لگے کہ یہ ایک میاں بیوی کا، ایک رازدار پریوار اور جوڑے کا گھر ہے، یقیناً اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں قرآن سنت کے اندر اس کو جانیں اور سمجھیں۔ میرے محترم شوہر اور بیوی کی جماعت، یقیناً جو گھر آپ کو ملا ہے اللہ کی یہ نعمت ہے جس کے اندر آپ سکون اختیار کرتے ہیں، اور جس اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھر کو سکون حاصل کرنے کی جگہ بنایا۔ تو رات و دن اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو اس کی نعمت پر، اور اس بات کی کوشش میں لگیں جس کی وجہ سے اس گھر کی اصلاح ہو سکے اور یہ قائم و دائم رہ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب والدین، ماں باپ، یعنی شادی کے بعد اب انسان ماں باپ کے مرحلے میں آ جاتا ہے، جب یہ والدین دین پر قائم و دائم ہوں، اللہ کی اطاعت میں لگنے والے ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہو جائیں، تو یہی گھر نور اور فضیلتوں سے بھرا ہوا رہتا ہے، اور اس کے اندر خوشحالیاں آ جاتی ہے۔ یہ گھر یقیناً نیک اور صالح نسل کی تعمیر کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے یہ گہوارہ بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، ایک محترم اور بہترین سوسائٹی قائم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر یہ باتیں ذکر کی ہے، ان کے حقوق کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے اللہ نے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ان کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، سو بیٹھو، کھاؤ پیو، زندگی کا گزران کرو معروف طریقے سے، بھلائی کے طریقے سے، اور اگر تمہیں ان سے کوئی بات ناپسند لگے یا انہیں تم ناپسند کرو، تو ممکن ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند لگے ان سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر بہت ساری بھلائیاں، خیرن کثیرا، بہت ساری بھلائیاں بنا دے گا، پیدا کر دے گا۔ تو میرے دوستو، صبر کے ذریعے گویا کہ اللہ تعالیٰ
अच्छाइयाँ ला देता है। मियाँ बीवी का रिश्ता ही अल्लाह के नजदीक ऐसा पाकीज़ा और मुहतरम है कि अल्लाह अपनी इनायत उस पर बहुत ज्यादा करता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान है, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में बेहतर वो है जो अपने घरवाली के लिए बेहतर होता है, और मैं अपनी घरवाली के लिए सबसे बेहतर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन, ईमान के एतबार से वो मोमिन सबसे कमाल को पहुंच जाता है जिसका अखलाक सबसे बेहतर होता है। वह खयारुकुम लिनिसाइहिम, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरतों के लिए बेहतर होता है। मेरे दोस्तों, हर घर में इताब, सरजनिश और डांट डपट होती है, लेकिन वहीं पर मवद्दत और मोहब्बत भी हुआ करती है। हर घर में नाराजगी होती है, लेकिन वहीं पर रजामंदी की बातें भी होती है। अक्लमंद इंसान वो होता है जो खताओं को दरगुजर करता है, और जो गुजर गया उसको भुला देता है, गुजरी हुई बात को खींच कर नहीं लाता झगड़ा पैदा करने के लिए, और ये जानता है कि औरत है ही वो मखलूक जिसको अल्लाह ने टेढ़ी हड्डी से पैदा की है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फस्तौसू बिन्निसाए खैरन, औरतों के सिलसिले में मेरी वसीयत को कबूल करो और उसके साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि वो टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई है। व इन्ना आवज शैइ फी ज़िल आला, और पिछली की हड्डी में सबसे टेढ़ी हड्डी जो सबसे ऊंची बुलंद वाली हड्डी होती है, और अगर तुम उसे ठीक करने की कोशिश करोगे, यानी जबरदस्ती मारपीट कर, तो उसे तुम तोड़ दोगे, यानी वो हड्डी टूट जाएगी, यानी वो आपकी जौजियत में नहीं रह सकती है। और अगर उसको छोड़ भी दोगे, चलो जो मन में आए करो, तो आप गोया कि उन्हें टेढ़ा का टेढ़ा ही छोड़ देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, औरतों के सिलसिले में मेरी वसीयत कबूल करो, यानी खैर की वसीयत करो, भलाई के साथ पेश आओ, नसीहत करो, नसीहत के जरिए इस्लाह करो, यानी बिल्कुल छोड़ो भी मत। मेरे मुहतरम मियाँ बीवी के जोड़े, आपका घर आपका किला है, आप दोनों उसके हारिस और निगरां हैं, और आप दोनों उस घर के लिए निगरां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स एक दूसरे का निगरां है, और हर शख्स से क़यामत के दिन पूछा जाएगा। औरत अपने शौहर के घर के सिलसिले में निगरां है, और वो क़यामत के दिन उस घर के अंदर रहने वाली, और उस घर के अंदर साजो सामान और उसके अंदर जो मालो दौलत है, उस सब के बारे में वो सवाल की जाएगी। इंसान वाला घर, जिन्नात वाला, शैतान वाला घर नहीं, इंसान वाला घर, सादत वाला घर तब होगा जब उस घर के अंदर अल्लाह का जिक्र होगा। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो घर जिसके अंदर अल्लाह का जिक्र किया जाता हो, जिसके अंदर अल्लाह का घर जिक्र न किया जाता हो, मुर्दे और जिंदे की मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बाज नमाजें अपने घर में पढ़ लिया करो, और उसको कब्र न बनाओ, यानी नफली नमाजें, सुन्नत वगैरह। मेरे दोस्तों, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया है, वो घर जो नमाजों से, जिक्र से, कुरान करीम की तिलावत से खाली हो, वो घर ही शैतान का चरागाह बन जाता है, और झगड़ों की जाए पैदाइश हो जाती है। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद करें कि आपने फरमाया कि जब आदमी अपने घर के अंदर अल्लाह का जिक्र करते हुए दाखिल होता है, बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना व अल्लाह रब्बिना तवक्कलना, और सलाम करके अपने घर में दाखिल होता है, तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि भागो, यहाँ पर न तुम्हारे रहने की जगह है। और जब खाने के वक्त भी अल्लाह का नाम लेकर के खाना खाता है, तो कहता है चलो यहाँ तुम्हारे लिए खाने की कोई जगह नहीं है। लेकिन जब उसके बरक्स वो करता है, न घर में नाम अल्लाह का लेकर के दाखिल होता है, न सलाम करके दाखिल होता है, न खाने के वक्त अल्लाह का नाम लेता है, तो कहता है शैतान अपने साथियों से, आओ तुम्हारे लिए यहाँ पर सब कुछ है, रहो, सो, खाओ, पियो। मेरे दोस्तों, अच्छे घर और पुरअमन घर के अलामात में से है कि घर के अफराद एक दूसरे को अल्लाह की इताअत पर ताउन करें। जब शौहर का ईमान कमजोर हो तो बीवी उसको ठीक करे, और बीवी अगर उस अपने सलूक में टेढ़ापन दिखाए तो शौहर उसको ठीक करे हुस्न तामुल के साथ। सब मिल करके एक शाना बशाना होकर के मुश्किलों का सामना करें और एक दूसरे की मदद करें। सब मिल करके एक दूसरे को खैर खाही की वसीयत करें। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए उस मर्द पर जो रात को नमाज के लिए जागता है और अपनी बीवी को जगाता है और वो नहीं जागती है तो उस पर पानी छिड़कता है। अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि उस औरत पर भी अल्लाह की रहमत हो जो जागती है रात को और नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को जगाती है, लेकिन शौहर जब इनकार करे तो उसके चेहरे पर पानी छिड़कते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि नमाज का मुनकिर होता है, नींद के गलबे और सुस्ती की वजह से वो
مثلاً وہ انکار کرتا ہے تو جگاتا ہے، پھر جب اس کو ہوش آتا ہے تو فوراً نماز ادا کرتا ہے۔ سب سے خاص صفت پرامن گھر کی یہ ہے کہ اس گھر کے راز محفوظ ہوتے ہیں اور تمام خلافات پردے میں ہوتے ہیں، چاہے وہ جھگڑا کتنا بڑا بھی ہو۔ جان لے میرے لوگوں کہ سب سے بدترین لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے بدترین انسان اللہ کے نزدیک منزلت کے اعتبار سے وہ ہوگا کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ایک لحاف میں سوتا ہے اور ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہے، لیکن اس راز کو لوگوں کے پاس ذکر کرتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور آگ ہوگا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ تمنا کریں تو کیا تمنا کریں گے؟ یقیناً یہ کریں گے کہ کاش مجھے ایک بہترین گھر ملے، خوبصورت اور نیک عورت ملے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی خوشحال زندگی گزاروں، جب میں اسے دیکھوں تو مجھے خوش کر دے، جب میں حکم دوں تو میری اطاعت کرے۔ جی ہاں، یہ تمنا بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن تب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کی جائے اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں اس حقوق کی پاسداری کی جائے۔ اور میرے دوستو، کسی دوسرے کا موازنہ نہ کریں کہ دیکھو وہ کتنے اچھے ہیں، اس کی بیوی کتنی اچھی ہے، اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، نہیں، بلکہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کریں اور یہ جانیں میاں بیوی کہ ہماری شادی، ہماری ازدواجی زندگی اور نکاح کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کروں۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کہ جس مرد نے بھی یا جس عورت نے بھی نیک عمل کیا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی اچھی کر دیں گے، ولنجزینہم اجرہم احسن الذی بما کانوا یعملون، اور اس سے بھی زیادہ بہتر اجر دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا تو یہ نہیں کہ مرد کو اللہ زیادہ ثواب دے گا اور عورت کو کم ثواب دے گا، نہیں، لیکن شرط ہے کہ وہ ایمان کی ساتھ کہ اللہ میرا خالق ہے اور اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے اور اجر کی امید کرتے ہوئے وہ یہ نیکی کرے۔ عقل مند شوہر وہ ہے جو اصل میں کریم ہوتا ہے اور درگزر کرتا ہے، اپنے بیوی کے سامنے اپنے بازو کو پست کر کے رکھتا ہے، رحم و کرم کا برتاؤ کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا بڑا انسان ہو، کتنا مالدار ہو۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے جرار انسان نے کہا تھا کہ ایک انسان کے لیے مناسب ہے کہ جب اپنے بیوی اپنے گھر کے میں ہو تو ایک بچے کی طرح ہو اور جب قوم میں ہو تو مرد کی طرح ہو۔ میرے دوستو، آپ ایک بہترین شوہر بنیں، یہ حق نہیں اور یہ جائز نہیں کہ آپ گناہ کا ارتکاب کریں۔ گناہ یہ کسی بھی گھر کا کہ رسوائی اور شؤم کا سبب ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بدشگونی کا سبب ہے، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس کے اندر برکت اور خیر و برکت نہ ہو، منحوسیت جس کو کہتے ہیں۔ اور ٹی وی چینلوں، گندے چینلوں اور گندے ویڈیو کو دیکھنے سے بچیں، کیونکہ یہ چیز آپ کی بیوی آپ کی نظر میں کمتر ہو جائیں گی، اس کی خوبصورتی کم لگنے لگے گی، اس کی قدر کم ہو جائے گی، اور آج کے معاشرے میں سب سے بڑا مشکل یہی ہے۔ اور بڑے سلف نے یہ کہا تھا کہ میں جب کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنی بیوی، اپنے گھر میں اور اپنے چوپائے میں پاتا ہوں۔ جان لیجئے کہ ازدواج زندگی اور نکاح یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس بات سے کہ اس کو کسی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے خراب کر دیا جائے اور طلاق کی نوبت تک اس مسئلے کو لایا جائے۔ اور خاص طور سے لوگ جب عمر بڑھ جاتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، چھوٹے سے مسئلے کو مشکل اور پیچیدہ بنا کر کے ایک دوسرے سے برطرف ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، لیکن سنو، اگر آپ کے دل کے اندر خیر خواہی ہے اور اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ توفیق خیر دے گا۔ رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو نہ چھوڑے، کراہت نہ کرے کسی برے اخلاق کی وجہ سے۔ اگر یہ اخلاق برا ہے تو دوسری عادت اس کی اچھی ضرور ہوں گی۔ اور اتنی زبردست توجیہات کے بعد کسی انسان کو اگر پھر بھی سدھار نہیں آتا تو گویا کہ وہ ایمان سے اعراض کر رہا ہے، وہ تجاوز کر رہا ہے اور وہ بغاوت پر اترا ہوا ہے۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصیحتیں دی ہے خود بھی عورت کے گھر والوں کے لیے، یعنی ماں باپ کے لیے، وَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ کہہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی طلاق پڑ جائے کسی کے درمیان اور اس کا نکاح یعنی وہ لوٹایا نہیں، 3 طلاق نہیں ہوا ہے اور
عدت پوری ہو گئی یا قروء ثلاثت قروء پوری ہو گئے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، نکاح جدید کے ساتھ اسے نکاح کرنے کا حق ہے، لیکن عورت کی گھر والی یا بیوی کے گھر والے روکتے ہیں تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے ایسا نہ کرو، اگر وہ راضی ہیں تو انہیں شادی کرنے دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر اچھائی کے ساتھ سلوک کرنے کا وہ وعدہ کرتے ہیں تو تم انہیں ایک دوسرے سے ملنے دو اور نکاح کرنے دو۔ اللہ